بر صغیر پاک و ہند کی جدوجہد آزادی کا ہیرو بھگت سنگھ لالا لاجپت رائے کی لاٹھی چارج سے ہلاکت کا بدلہ لیا، انگریز پولیس افسر کے قتل پر پھانسی کی سزا پائی۔ بھگت سنگھ نے 2 ساتھیوں سمیت پھندا چومتے ہوئے پھانسی لی۔ تینوں ساتھی برطانوی راج کے خلاف جدوجہد کی عظیم علامت بنے۔ قائد اعظم نے ہندوستان کی مرکزی اسمبلی میں بھگت سنگھ کے لیے بھرپور آواز اٹھائی۔ پھانسی کے اگلے روز پورے لاہور میں ہڑتال کی گئی۔ 3 میل طویل تعزیتی جلوس میں ہزاروں مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں نے حصہ لیا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اسامہ افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ سینٹرل۔ آج کی کہانی بھگت سنگھ۔ دل سے نکلے گی مر کے بنا وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وطن آئے گی۔ یہ وہ گیت تھا جو گاتے ہوئے 23 سالہ نوجوان انقلابی ہیرو بھگت سنگھ پھانسی کے پھندے کی جانب بڑھ رہے تھے، جبکہ ان کے ساتھی سکھدیو اور راج گرو اپنی آواز ان کے ساتھ ملاتے ہوئے چل رہے تھے۔ اس نوجوان انقلابی ہیرو نے پھر پھانسی کا پھندا چوم کر خود اپنے گلے میں ڈالا اور انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنی جان وطن کی مٹی پر کچھ اس شان سے قربان کی کہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اور تینوں ساتھی برطانوی راج کے خلاف جدوجہد کی عظیم علامت بن گئے۔ آزادی کے بعد انڈیا میں بھگت سنگھ کو تحریک آزادی کا عظیم ہیرو مانا جاتا ہے اور شہید کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں بھگت سنگھ کے بارے میں عوامی سطح پر زیادہ ذکر نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی یہاں ان کے بہت سے مداح موجود ہیں جو انہیں ہندوستان کی حقیقی آزادی کا انقلابی ہیرو مانتے ہیں۔ پاکستانی سرکار کی بے اعتنائی کا شکار بننے والے بھگت سنگھ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے لیے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کی جدوجہد کو برملا جائز قرار دیا۔ متحدہ ہندوستان کی مرکزی اسمبلی کے 12 ستمبر 1929 کو شملہ میں منعقد ہونے والے اجلاس میں قائد اعظم نے بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کی حمایت میں آواز اٹھائی، جنہوں نے فیئر ٹرائل کا حق نہ ملنے پر بھوک ہڑتال کر رکھی تھی۔ وزیر داخلہ نے ملزم کی غیر حاضری میں مقدمہ چلا کر سزا دینے کا مسودہ قانون پیش کیا تو محمد علی جناح نے اس تجویز کو سختی سے رد کر دیا اور کہا کہ کیا آپ بھوک ہڑتال سے بدتر تشدد کسی بھی چیز کو سمجھتے ہیں؟ ملزمان کا فعل درست ہے یا غلط؟ آپ کسی بھی ملزم کے بنیادی حقوق کس طرح چھین سکتے ہیں؟ ہر شخص بھوک ہڑتال کی اذیت برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ اس قدر آسان ہے تو ہوم منسٹر خود بھوک ہڑتال کر کے دیکھ لیں، چاہے مختصر وقت کے لیے ہی صحیح۔ لیکن آپ ایسا نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کے اندر ارادے کی وہ مضبوطی اور عزم نہیں جو بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں میں ہے۔ آج ہندوستان اٹھ کھڑا ہوا ہے، 30 کروڑ لوگ اپنے حقوق کی لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کیونکہ آپ دیکھنا نہیں چاہتے۔ آپ کے پاس صرف آپ ہی کی اپنی ظالمانہ سفاک منطق ہے۔ بھگت سنگھ ضلع لائل پور کے موسا بنگا میں پیدا ہوئے۔ بھگت سنگھ کے چچا اجیت سنگھ اور والد کشن سنگھ دونوں بھائیوں نے 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں انگریزی استعمار کے خلاف بغاوت کو تحریک دینے میں حصہ لیا اور آزادی کے حامی انقلابی غدر پارٹی کے رکن بن گئے۔ 28 ستمبر 1907 کا دن بنگا کے باسیوں اور ہندوستان کے آزادی پسندوں کے لیے 2 خوشیاں لے کر آیا۔ پہلی خوشی بھگت سنگھ کی پیدائش کی تھی، جبکہ دوسری خوشخبری اسی روز بھگت سنگھ کے والد اور چاچا کی برطانوی جیل سے رہا ہونے کی تھی۔ بھگت سنگھ پڑھائی میں بہت اچھے تھے، ان کو اردو، انگریزی اور سنسکرت یعنی گرمکھی 5 زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ بھگت سنگھ نے جلیانوالہ باغ قتل عام اور عدم تعاون کی تحریک والے خونی واقعات سے گہرا اثر قبول کیا۔ وہ مساوات پر مبنی ترقی پسند سماج قائم کرنے کے حامی تھے۔ بھگت سنگھ کی پہلی گرفتاری سال 1927 میں لاہور دوسہرا بم کیس کے الزام میں ہوئی اور انہیں شاہی قلعے میں قید کر دیا گیا۔
ضمانت پہ رہائی کے بعد بھگت سنگھ نے نوجوان بھارت سبھا کے نام سے پارٹی بنائی اور انقلاب پسندوں میں شامل ہو گئے۔ بھگت سنگھ انقلاب کے لیے عملی جدوجہد اور استعماری طاقت کے خلاف جواب میں طاقت کے استعمال کرنے کے حامی تھے۔ اس عرصے میں بھگت سنگھ کی جدوجہد میں شیو ورما اور کانپور سے تعلق رکھنے والے بی کے سنہا بھی شامل ہو گئے اور بھگت سنگھ نے مشہور انقلابی اور آزادی پسند گنیش شنکر ودیارتی کے ہفتہ وار اخبار پرتاب میں کام شروع کیا۔ اس اخبار میں وہ بلونت سنگھ کے نام سے انقلابی تحریریں لکھتے تھے۔ بھگت سنگھ کے بھانجے ڈاکٹر جگموہن سنگھ نے بتایا کہ ان کی والدہ بی بی امر کور کے مطابق بھگت سنگھ ایک مرتبہ 10-12 سال کی عمر میں جلیانوالہ باغ گئے تھے اور وہاں سے خون میں بھیگی ہوئی مٹی لے کر آئے تھے۔ میری والدہ نے ان سے پوچھا کہ میرا بھائی آ گیا ہے، میں نے آپ کے لیے پھل رکھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا دل آج بہت اداس ہے کہ بدیشی اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ جہاں سب مذہب کے ماننے والے اور ہر ذات کے لوگ اکٹھے ہوں اور ان پر اتنا ظلم کیا گیا ہے۔ یہ ان کے دل میں پہلا سبق تھا۔ جو بدیشی ہے وہ صرف لوٹتا ہی نہیں بلکہ وہ ہمیں اکٹھے دیکھنے سے بھی خوف کھاتا ہے۔ جب انہوں نے 1924 میں نوجوانوں کے لیے بھارت سبھا بنائی تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر ہم نے انگریز کو شکست دینی ہے یا آزادی حاصل کرنی ہے تو ہمیں اپنی کمزوریوں کے خلاف لڑنا ہوگا، اور وہ کمزوریاں یہ ہیں کہ ہم دھرم کے جنون میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ذات پات کی بنیاد پر سماج میں تقسیم پیدا کرتے ہیں۔ بھگت سنگھ اور ساتھیوں کو پھانسی کی سزا کے واقعے کا ذکر کیا جائے تو اس کا آغاز 1927 میں سائمن کمیشن کی ہندوستان آمد اور لاہور میں لالا لاجپت رائے کی جانب سے اس کی سخت مخالفت سے شروع ہوا۔ احتجاج کے دوران ایس پی جی اے اسکاٹ نے لاٹھی چارج کا حکم دیا۔ لالا لاجپت رائے پر اتنی چھڑیاں برسائی گئیں کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اگر اس سے پہلے کہہ دیا کہ ہم پر چلنے والی ہر لاٹھی برطانوی سلطنت کے تابوت میں کیل ثابت ہوگی۔ جواہر لال نہرو نے پولیس کے اس کام کو قومی شرمندگی قرار دیا اور اس کی بھرپور مذمت کی۔ لالا لاجپت رائے کی وفات 17 نومبر کو ہوئی۔ 10 دسمبر 1928 کو لاہور میں ملک بھر کے انقلابیوں کا ایک اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت بھگوتی چرن ووہرا کی اہلیہ درگا دیوی نے کی۔ طے پایا کہ لالا جی کی موت کا بدلہ لیا جائے گا۔ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھی دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ ہندوستان لالا جی کی موت کو خاموشی سے برداشت نہیں کرے گا۔ فیصلہ ہوا کہ بھگت سنگھ، سکھ دیو، چندر شیکھر آزاد اور جے گوپال مل کر ایس پی اسکاٹ کے قتل کے منصوبے میں حصہ لیں گے۔ انقلابیوں نے پہلے اس جگہ کا دورہ کیا جہاں وہ اسکاٹ کو مارنے والے تھے۔ بھگت سنگھ نے ایک سرخ سرحدی پوسٹر تیار کیا جس پہ لکھا تھا اسکاٹ کلڈ۔ یہ پوسٹر لاہور سازش کیس میں ان کے خلاف بطور ثبوت استعمال ہوا۔ ایک نوجوان ساتھی جے گوپال کو ذمہ داری دی گئی کہ جب اسکاٹ تھانے پہنچے تو وہ ان تینوں کو اس کے بارے میں بتائے۔ اسکاٹ کی گاڑی کا نمبر پلیٹ 6728 تھی۔ جے گوپال کو کہا گیا کہ یہ نمبر یاد رکھیں۔ جے گوپال نے اس سے پہلے کبھی اسکاٹ کو نہیں دیکھا تھا۔ اسکاٹ اس دن پولیس اسٹیشن نہیں آئے۔ انہوں نے ایک دن کی چھٹی لے رکھی تھی کیونکہ اس دن ان کی ساس نے برطانیہ سے لاہور آنا تھا۔ جب اسسٹنٹ ایس پی جے پی سینڈرز تھانے سے باہر آئے تو جے گوپال نے سوچا کہ یہ اسکاٹ ہیں۔ انہوں نے یہ اطلاع بھگت سنگھ اور راج گرو کو دی۔ دوپہر کو جب سینڈرز پولیس اسٹیشن سے باہر آ کر اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کر رہے تھے تو راج گرو نے انہیں جرمن ماؤزر پستول سے گولی مار دی۔ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق بھگت سنگھ اور راج گرو ڈی اے وی کالج کی طرف بھاگے۔ وہاں چندر شیکھر آزاد نے انہیں کور دینے کی پوزیشن لی تھی۔ جب بھگت سنگھ اور راج گرو سینڈرز کو مارنے کے بعد بھاگ رہے تھے تو ایک ہیڈ کانسٹیبل چنن سنگھ نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ آزاد کے منع کرنے کے باوجود وہ باز نہیں آئے تو راج گرو نے اسے بھی گولی مار دی۔ اگلے دن شہر کی دیواروں پر سرخ سیاہی سے بنے پوسٹر چسپاں پائے گئے جن پر لکھا تھا کہ سینڈرز مر گیا، لالا جی کی موت کا بدلہ لے لیا گیا۔ شہر کے کونے کونے میں پولیس تعینات تھی۔ پولیس سے بچنے کے لیے بھگت سنگھ نے اپنے بال کاٹ لیے اور اوور کوٹ ٹوپی پہنے درگا بھابھی کے ساتھ ان کے بیٹے کو اٹھائے ٹرین پر سوار ہو گئے۔ راج گرو بھی ساتھ تھے جو لکھنؤ اتر گئے جبکہ بھگت سنگھ اور درگا بھابھی کلکتہ پہنچے۔ کلکتہ کچھ دن رہنے کے بعد بھگت سنگھ آگرہ آ گئے۔ انہیں سینڈرز کے قتل پر اپنی توقعات پوری نہ ہونے پر افسوس تھا۔
ان دنوں مرکزی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا جس میں 2 بلوں پر غور ہونا تھا. ایک پبلک سیفٹی بل تھا, دوسرا ٹریڈ ڈسپیوٹ بل تھا. 8 اپریل کو یعنی جس دن یہ بل پیش کیے جانے تھے, بھگت سنگھ اور بٹو کشور دت خاکی شرٹ اور شارٹس پہنے مرکزی اسمبلی کی گیلری میں پہنچے. اس وقت ولبھ بھائی پٹیل, محمد علی جناح اور موتی لال نہرو جیسے کئی بڑے لیڈر اسمبلی میں موجود تھے. بھگت سنگھ نے بہت احتیاط سے اس جگہ پر بم پھوڑا جہاں اسمبلی کا کوئی رکن موجود نہیں تھا. بم پھٹتے ہی پورے ہال میں اندھیرا چھا گیا. بٹو کشور دت نے دوسرا بم پھینکا. پھر سامعین گیلری سے اسمبلی تک کاغذی پمفلٹ اڑنے لگے. انقلاب زندہ باد اور پرولیٹیریٹ زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. بھگت سنگھ اور ساتھیوں نے فرار ہونے کی کوشش نہ کی کیونکہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اپنی گرفتاری دیں گے. گرفتاری دیتے وقت بھگت سنگھ کے پاس وہ پستول موجود تھا جس سے سینڈرز کا قتل کیا گیا. بھگت سنگھ اور بٹو کشور دت کو اسمبلی میں بم پھینکنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی, لیکن بھگت سنگھ, راج گرو اور سکھ دیو کو سینڈرز کے قتل کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی. اپیلیں مسترد ہونے پر سزا پر عمل درآمد کا وقت آیا تو بھگت سنگھ کی پھانسی کا وقت کچھ غیر معمولی تھا. یہ پھانسی 24 مارچ کی صبح سویرے نہیں بلکہ 23 مارچ 1931 کی شام 7:30 بجے دی جانی تھی. کلدیپ نیر اپنی کتاب دی لائف اینڈ ٹرائل آف بھگت سنگھ میں کہتے ہیں کہ جب جلاد نے پوچھا کہ پہلے کون جائے گا, سکھدیو نے جواب دیا, میں پہلے جاؤں گا. جلاد کو یکے بعد دیگرے 3 بار پھانسی کا حکم دیا گیا, جس کے بعد تینوں کی لاشیں کافی دیر تک پھانسی کے تختے سے لٹکتی رہیں. وہاں موجود ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا. وہاں موجود ایک جیل افسر ان نوجوان انقلابیوں کی ہمت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ان کی لاشوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا. اسے فوری طور پر معطل کر دیا گیا. پہلے منصوبہ یہ تھا کہ ان تینوں کی آخری رسومات جیل میں ہی ادا کی جائیں گی, لیکن پھر خیال آیا کہ اٹھتے دھوئیں کو دیکھ کر باہر کھڑا ہجوم جوش میں آ جائے گا. اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی آخری رسومات ستلج کے کنارے ضلع قصور میں ادا کی جائیں گی. جیل توڑ کر ایک ٹرک لایا گیا. تینوں لاشوں کو اس میں ڈال کر دریائے ستلج کے کنارے قصور کی چوکی نمبر 201 پر لے جایا گیا, جہاں پولیس اور 2 پجاریوں نے ان کی چتا کو آگ لگا کر ادھ جلی لاشیں صبح سویرے دریا میں پھینک دی گئیں. تاہم مقامی لوگوں کو پھانسی کی اطلاع پر جیل کے باہر جمع انقلابی ہیروز کے متوالوں نے لاشوں کی باقیات دریا سے نکال لی. پھانسی کے اگلے روز پورے لاہور میں ہڑتال کی گئی. ان کی یاد میں نیلا گنبد سے تعزیتی جلوس نکلا. 3 میل طویل جلوس میں ہزاروں ہندوؤں, مسلمانوں اور سکھوں نے حصہ لیا. مردوں نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھی تھیں جبکہ خواتین نے سیاہ ساڑی پہنے احتجاج کیا. مال خانے سے گزرنے کے بعد پورا جلوس انارکلی بازار کے بیچ میں آ کر رک گیا. تبھی اعلان ہوا کہ بھگت سنگھ کا پورا خاندان تینوں شہیدوں کی راکھ لے کر فیروز پور سے لاہور پہنچ گیا ہے. 3 گھنٹے بعد پھولوں سے لدے 3 تابوت جلوس کا حصہ بن گئے. وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں وطن کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے والے ان انقلابی ہیروز کے لیے آنسو تھے. یہ تھی کہانی ملک و قوم کے لیے جان دینے والے بھگت سنگھ کی. اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.